اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ انتہائی منفرد انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ سارا قصہ قصص الانبیاء میں مذکور ہے۔ آئیے اس کا احوال جانتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ کیا تو زمین پر ایک ایسے شخص کو نائب بنانے والا ہے کہ جو زمین پر فتنہ و فساد کرتا پھرے؟ فرشتوں کا یہ سوال کسی اعتراض پر مبنی نہ تھا، بلکہ وہ اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے جنات کی تخلیق اور ان کے فتنہ و فساد کو دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات کو زمین پر بسا دیا گیا تھا۔ جب انہوں نے فتنہ برپا کیا تو فرشتوں کے ایک لشکر نے ان کو دور دراز جزائے کی طرف دھکیل دیا۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ پھر آدم کو علم دیا گیا اور فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم کو تمام اسماء سکھا دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی موٹی اشیاء جن کا ہماری روزمرہ زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ وغیرہ۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی قدر علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے حکم دیا آدم کو تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کو نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا گیا کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے اکٹھی کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا گیا، اور اسی طرح اولاد آدم کو بھی طرح طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ان میں سفید فام، سرخ، سیاہ فام اور درمیانی رنگت والے، اور اسی طرح نیک اور بد، نرم اور سخت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو جب تک چاہا ان کو اسی طرح پڑا رہنے دیا گیا۔ ابلیس ان کے بھی چکر لگاتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے اوپر قابو نہ پا سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح آدم میں ڈالی گئی اور روح سر سے داخل تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا،
پھر فرمایا گیا کہ جائیے فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے وہ کیا کہتے ہیں، یہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت سے کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق کے بارے میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، پھر اس جگہ کو گوشت سے پُر کر دیا گیا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہے بے روک ٹوک کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ وہ درخت کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں گندم تھی، مجاہد نے کہا کہ وہ انجیر کا درخت تھا، ابو العالیہ نے کہا وہ کوئی ایک ایسا درخت تھا جس سے کھانے سے رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے اور جنت میں رفع حاجت مناسب نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا تو شیطان ان کو بہکانے لگا تاکہ ان کے صدر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول سکیں، کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ تم کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ بس دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے صدر کی پوشیدہ چیزیں کھل گئی، تو وہ درخت ان کے پتے توڑ کر اپنے جسم پر چپکانے اور اپنا صدر چھپانے لگے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس گندم کے ساتھ آنے لے کر آئے، پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے اس کو کھا لیا تھا۔ تو فرمایا اس کا میں کیا کروں، تو فرمایا کہ اس کو آپ بو دیں، چنانچہ وہ بو دیے گئے اور وقت آنے پر کاٹے اور گاہے گئے اور بھوسے کو گندم سے علیحدہ کیا گیا، پھر گندم کو پیسا اور روٹی پکائی اور کھائی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے مدد چاہی، تو اللہ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے جن میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی محتاجی کا اقرار تھا۔ ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ